أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي تخيرت في أشعة أنواره أفهام الموحدين وتقاصرت دون إدراك كماله أوهام المتوهمين. الحمد لله الذي توحد بالعظمة والآلاء وتفرد بالجود والكبرياء. لا يبلغ مدحته القائلون سبحان الله عما يصفون. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق وأجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. گناہوں کی مغفرت کے لیے، اپنی حاجات کی برابری کے لیے ایک دفعہ پھر بھی بآواز بلند صلوات. اہل بیت کی خوشنودی کے لیے، مجلس اعضاء کی مقبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر بھی بآواز بلند صلوات. ہماری پچھلے 2 دن کی گفتگو کا موضوع دین مبین اسلام میں تفکر کی اہمیت، ضرورت اور فضیلت پر رہا ہے، اور ایک حدیث مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جو کچھ جانتا ہے اس پر غور و فکر کیا تو اسے جو معلوم نہیں ہے وہ معلوم ہو جائے گا. اپنی معلومات پر غور و فکر کرنا اور ان معلومات کو آپس میں جوڑ کر ایک نیا نتیجہ نکالنا، یہ غور و فکر کا نتیجہ ہے، یہ غور و فکر کا پروڈکٹ ہے. ہم ایک علم منطق ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، منطق کا لفظ تو کم از کم آپ نے سنا ہوا ہے.
علم منطق میں ہم طلباء کو، طالب علموں کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے لیے ایک مسئلہ حل نہ ہو پا رہا ہو، اس کا حل کیسے نکالنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ یہی کہ آپ کے پاس معلومات کا جو خزانہ ہے اس میں گھومیں، آپ کی پرابلم کی جو بھی کیٹیگری ہے اس سے مربوط جتنی معلومات آپ کے پاس ہیں ان کو اکٹھا کریں، پھر انہیں آپس میں جوڑیں۔ اس جوڑنے کی بھی ایک خاص میتھڈالوجی ہے جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے کہ کیسے آپ نے برہان قائم کرنا ہے، کیسے آپ نے منطقی قیاس بنانا ہے۔ بالآخر آپ کے پاس موجودہ معلومات میں سے اگر دو جملے آپ کو آپ کی پرابلم کی کیٹیگری سے مربوط مل جائیں، ان کو اگر ایک خاص میتھڈالوجی اور روش کے مطابق آپ آگے پیچھے رکھ دیں، پہلے جملے کا آخری حصہ حذف کر دیں، دوسرے جملے کا پہلا حصہ حذف کر دیں، پہلے جملے کے پہلے حصے کو اور دوسرے جملے کے آخری حصے کو ملا دیں، نتیجہ نکل آئے گا۔ ایک خاص میتھڈالوجی ہے اس کی، ظاہر ہے وہ مدرسوں میں بیان ہو سکتی ہے، علمی دینی مراکز میں بیان ہو سکتی ہے، ایک اکیڈمک لیکچر میں بیان ہو سکتی ہے، اس وقت بیان نہیں ہو سکتی، لیکن وہ چیز جس پہ ارسطو پہنچا اور اس کو یورپ و یونان کی میراث قرار دیا جاتا ہے، اس کی طرف مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اشارہ فرماتے کہ من اکثر الفکر فیما یعلم، جو جسے معلوم ہے اس پر اگر کثرت سے غور و فکر کرے تو علم ما لم یکن یعلم، جو نہیں جانتا تھا وہ بھی جان لے گا۔ بنابراین تفکر ہمیں نئی ڈسکوری دیتا ہے، نیا انکشاف دیتا ہے۔ ایک تذکر، یادآوری، خواب غفلت سے جگاتا ہے، اور دوسرا کام تفکر یہ کرتا ہے کہ ما لم یکن یعلم، جو نہیں جانتا تھا انسان تفکر کے نتیجے میں وہ جان لیتا ہے۔ ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ بنابراین سلامتی کا راستہ نئی معلومات تک پہنچنے کی روش قلوب کے احیاء کا ذریعہ تفکر ہے، اور اس تفکر کے جو موضوعات ہیں، کس چیز میں تفکر، ایک خود عرض کر چکا پچھلی 2 مجالس میں، قرآن کی آیات میں تفکر، دینی علوم میں تفکر، میرا علم ٹھیک ہے یا نہیں، اس کے سورسز درست ہیں یا نہیں، کہاں سے لے رہا ہوں، سبزی پھل فروٹ خریدنے کے لیے میں دیکھتا ہوں کس دکان سے لوں، لیکن ادیان و مذاہب و مسالک اور آئیڈیالوجیز کے بازار میں یہ نہیں دیکھنا کہ کہاں سے لینی ہے یہ غذا، آیا یہ غذا قم اور نجف کے مرکز سے لینی ہے یا اس مرکز سے کہ جس کے رشتے رابطے لندن سے جا کر ملتے، کہاں سے سورس کیا ہے میری دینی معلومات کا، میرے عقائد کا، میری تعلیمات کا، اس پہ غور و فکر۔ پھر تفکر کے موضوعات
جس پہ کل گفتگو ہوئی اور آج میں اسی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ایک موضوع خود انسان ہے، اپنے بارے میں تفکر، اپنے آپ پر تفکر. اور اپنے بارے میں تفکر وہ تفکر ہے جس کے بارے میں بڑے بڑے دانشوروں نے یہ لکھا ہے کہ انفع المعارف معرفت النفس. علوم میں، معرفتوں میں سب سے زیادہ مفید اگر کوئی معرفت ہے تو وہ نفس کی معرفت ہے. ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات ہو. بعض روایات میں آیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. نفس کی معرفت رب کی معرفت کا وسیلہ ہے. اور جو آیہ کریمہ خطبے میں تلاوت کی، کل بھی اسی پہ بات ہوئی تھی، جس میں ارشاد ہوا اولم یتفکروا فی انفسہم. تعجب ہے، سوال ہے، قرآن پوچھتا ہے آیا تم نے اپنے نفوس میں فکر نہیں کی، غور و فکر نہیں کیا؟ بار الہ کیا ہوگا اگر ہم اپنے نفوس میں غور و فکر کریں گے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. اگر تم اپنے نفوس کا مطالعہ کرو گے، اگر تم اپنے من کا مطالعہ کرو گے، اگر تم اپنے سیلف کی سٹڈی کرو گے، اگر تم اپنی ایگو کو پڑھو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم تائید کر دو گے، ایمان لے آؤ گے کس بات پر کہ جو زمین و آسمان کی تخلیق اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کی تخلیق بالحق ہے. وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کی ایک مدت معین ہے. پھر قرآن ہمیں ادب گفتگو کا سکھاتا ہے. قرآن کافر کو بھی حتی الامکان نہیں کہتا تو کافر ہے. اگر بے نماز کو آپ ڈائریکٹ کہیں گے نا تو بڑا بے نماز ہے، وہ پہلے پڑھنے کا ارادہ تھا بھی تو نہیں پڑھے گا. لجاجت آ جاتی ہے نفس میں. اس کو یہ نہ کہیں تو بے نماز ہے، یہ کہیں کہ بے نمازی اچھے لوگ نہیں ہوتے، مثال کے طور پر. اسے نہیں کہنا تو اچھا نہیں ہے. ظاہر ہے قرآن کی اس آیت کا مخاطب، پہلا مخاطب میں آپ ہیں. اولم یتفکروا کا وہ کافر جو قرآن کو مانتا نہیں ہے، جو اس نے کتاب پڑھی نہیں ہے، وہ اس کا مخاطب ابھی نہیں ہے، اگرچہ خطاب اس سے بھی ہے، اس سے ہے. لیکن قرآن اس آیت کے اختتام میں کیا فرماتا ہے؟ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. بہت سارے لوگ اپنے رب کی لقاء اور ملاقات کے کافر ہیں. یہ نہیں کہتا تم کافر ہو، لیکن تعریض ضرور ہے. وہ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں کہ آنکھاں نوں کو تے سناوا دھی کو. بات بہو کو کہنی ہے، مخاطب آپ نے بیٹی کو قرار دینا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ آیت کا آخری حصہ کافروں سے خطاب ہے. اگر ہم نے اپنے نفوس میں تفکر نہیں کیا اور اس یقینی ایمان پر نہیں پہنچے کہ تخلیق سماوات و ارض حق ہے، اس کی ایک مدت معین ہے، اس مدت کے بعد لقاء پروردگار ہے، تو ہمیں بھی سنایا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ بلقاء ربہم لکافرون. بس کیا کریں کہ اس تعریض سے بچ جائیں جو قرآن کی اس آیہ کریمہ میں
بڑی لطافت کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ ہم ان لوگوں میں شمار نہ ہوں جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ تعجب ہے کتنے لوگ، اکثر لوگ اپنے رب کی لقاء سے کافر ہیں۔ کوئی زبان کا کافر ہوتا ہے، کوئی عمل میں کافر ہوتا ہے۔ اس کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ گویا مانتا نہیں ہے، اگر مانتا ہوتا تو اس کا عمل کچھ اور ہوتا۔ کیا کریں؟ آئیں تھوڑا اپنے نفوس میں غور و فکر کریں۔ اچھا، یہاں نفس بدن نہیں ہے، ایک میرا تن ہے، ایک میرا من ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے میرے تن میں بھی اپنی عظمت، ربوبیت، توحید، خالقیت کی نشانیاں رکھی ہیں، اور میرے من میں بھی یہ نشانیاں رکھی ہیں۔ ایک اور آیہ کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں، وفی انفسہم اور ان کے نفوس میں، یہاں تک کہ حتی یتبین لہم انہ الحق، ان نشانیوں کو دیکھ کر ان کے لیے آشکار ہو جائے کہ وہ حق ہے۔ تو بدن آیا نفس کا حصہ ہے، انفس کا حصہ ہے؟ شہید مطہری علیہ رحمہ نے ایک جگہ یہ مطلب بیان فرمایا ہے کہ نہیں، بدن آفاق کا حصہ ہے، یہ مادی وجود ہے، مادے کا حصہ ہے، فزیکل ورلڈ کا حصہ ہے، اور فزیکل ورلڈ کو آفاق کہا گیا ہے۔ من فزیکل ورلڈ کی مخلوق نہیں ہے، میں کسی اور کیٹیگری کی مخلوق ہوں، مادی مخلوق نہیں ہوں۔ اچھا، میرے ساتھ ساتھ آپ چل رہے ہیں، میں ذرا گھبرا جاتا ہوں، ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں گے۔ ہمارے ایک استاد محترم خدا غری کے رحمت کرے، وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگے حسنین آپ مولویوں کو ایک نعرہ ڈیٹریکٹ کر دیتا ہے، ایک نعرہ کافی ہے آپ کو اپنی جہت سے موڑنے کے لیے۔ تو اللہ کرے مڑیں گے نہ، لیکن بالآخر ہماری تشویق کا موجب ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری ہوا نہیں اس مجلس میں ایک دو دن سے، میرے خیال میں ہوا ہے؟ اچھا، بہت ہوا ہے تو ایک دفعہ اور ہو جائے۔ عزیزان گرامی، من میں سوچنا ہے، تن کی بات آج نہیں کریں گے، توجہ کا طالب رہوں گا۔ میں کون ہوں؟ میں کیا ہوں؟ میری خصوصیات کیا ہے؟ میں ایک ایک کر کے چند ایک خصوصیات من کی بتا دیتا ہوں جو ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ من کی پہلی خصوصیت جو مجھے سمجھ آتی ہے، جو آپ کو سمجھ آتی ہے، وہ کم از کم یہ ہے کہ یہ میں موجود ہوں، معدوم نہیں ہوں۔ کوئی ایگزسٹنگ تھنگ ہوں، نان ایگزسٹنگ تھنگ نہیں ہوں، یہ تو سب کو پتہ ہے نا۔ کوئی ہے جو میں کہتا ہو لیکن اس کا عقیدہ یہ ہو کہ آئی ایم نان ایگزسٹنگ تھنگ؟ نو۔ ہر شخص اعتراف کرتا ہے، جانتا ہے کہ میں ہوں،
I exist. I am a reality. میں ہوں، میں وجود رکھتا ہوں، میں حقیقت ہوں، خواب نہیں ہوں. البتہ بعض ملحد فلاسفرز نے کہا ہے کہ میں خواب ہوں. اسی خواب ہونے میں بھی خواب اگر ہے تو ہے، پھر بھی ہستی ثابت ہو جاتی ہے. ہستی میں ہوں. پہلی میری جو صفت جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ میں ہوں. آئی ایم ریالٹی، ایگزسٹنس. دوسری صفت یہ جو میں ہوں، یہ میں لیونگ تھنگ ہوں. سب کو پتہ ہے نا، زندہ ہوں، جاندار ہوں، مردہ نہیں ہوں. ہم سب کو اپنی حیات کا ادراک ہے، یقین ہے، اور یہ میری حیات ہے جو اوریجن ہے، جو سرچشمہ ہے میرے ہر تفکر کا، میری ہر پرسیپشن کا، میرے ہر قبول اور اڈاپشن کا، میرے ہر رد اور ریجیکشن کا، میرے ہر رد عمل انٹریکشن اور ریفلیکشن کا، میری ہر حرکت و سکون کا سرچشمہ میری حیات ہے. بس میں ہوں. ایک تو ایگزسٹنگ تھنگ ہوں، دوسرا میں زندگی رکھتا ہوں، حیات رکھتا ہوں، میں مردہ نہیں ہوں. یہ دو خصوصیات میں کو پہچانا میں نے. میرے من میں دو چیزیں مجھے نظر آتی ہیں کہ ہے بھی اور زندہ بھی ہے. اور اس کی زندگی، اس کی ہر ایکٹیویٹی کا، وہ فکری مینٹل پروسیس ہو، ریزننگ کا، یا جوارح کا عمل ہو، اعضاء کا عمل ہو، اس کا سرچشمہ وہ اس کی حیات ہے. کیونکہ جس دن مر جائے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تیسری میری صفت کیا ہے؟ وہ خود آگہی ہے. میں اپنے آپ سے آگاہ بھی ہوں. اگر میں اپنے آپ سے آگاہ نہ ہوتا تو میں اور غیر کا چکر ختم ہو جاتا. یہ جو میں کہتا ہوں یہ میرا ہے، یہ غیر کا ہے، اچھا مجھے خوشی ہوئی ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے، یہ جو میں نسبتیں قائم کرتا ہوں، میں اور غیر کی دیواریں کھڑی کرتا ہوں. اس سے پتہ چلا کہ جانتا ہوں کہ یہ میں ہوں اور وہ ہے. اگر میں اور غیر کو نہ جانتا ہوتا تو کبھی ایسا تو ہوتا نا کہ آج میں اپنا کھانا دوسرے کے سامنے رکھ دیتا، آج اپنی پسندیدہ چیز دوسروں کے سامنے، آج اپنی پراپرٹی دوسروں کے حوالے. نہیں، ہر چیز کو اپنے ساتھ منسلک کیے جا رہا ہوں. پہلے جانتا ہوں میں کو خود آگہی ہے تو یہ ہے، وگرنہ نہیں ہوتا. میری اور خصوصیت، چوتھی خصوصیت، وہ یہ ہے کہ جہاں میں خود آگہی رکھتا ہوں، جہاں میں آگہی کا سبجیکٹ ہوں، وہاں دوسرے آبجیکٹس کے بارے میں بھی جانتا ہوں. میں آپ کو جانتا ہوں، اس بلڈنگ کے بارے میں میرا علم ہے، میرے ماحول کے بارے میں میرا علم ہے، اس کائنات کے کتنی چیزوں کے بارے میں میں جانتا ہوں. بس ایسا نہیں ہے کہ میں فقط خود آگہی کا نام ہوں. میں اپنے وجود سے باہر بھی کتنے نفوس کو جانتا ہوں، کتنی دیگر اشیاء کو جانتا ہوں جن کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں.
اسے کہتے ہیں علم و معرفت. یہ میری چوتھی صفت ہے. اور ان دونوں صفات میں آپ کہیں گے حیوانوں کے پاس بھی ہیں. حیوان بھی اپنے آپ کو جانتے ہیں، اپنے درد سے آشنا ہے، اپنی زندگی بچانے کے لیے بھاگتے دوڑتے ہیں، چارہ کرتے ہیں. کم از کم دشمن کا پتہ انہیں چلتا ہے کہ یہ پتہ چل جاتا ہے ہرن کو بھی کہ بھیڑیا آ رہا ہے، شیر مجھ پر حملہ آور ہے. فرق ہے میری خداگاہی اور میرے علم میں اور حیوانات کی خداگاہی اور ان کے علم میں. مجھے نام گزاری کا ملکہ دیا گیا ہے. توجہ فرمائیے گا، معذرت کے ساتھ آج تھوڑا میرے ساتھ زیادہ توجہ کے ساتھ چلنا. اور یہ ملکہ کہاں سے چلا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. آپ ایک آیت کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. حضرت آدم کو اللہ نے کیا تعلیم دیا تھا؟ علم آدم الاسماء کلہا. اچھا، آپ اگر تمام دوستوں کو میں انڈیویجولی آپ سے ہر ایک سے ملوں، آپ کو پہچان لوں، دوسرے کو پہچان لوں، تیسرے کو، چوتھے کو، اب تک فرض کریں کہ 2 لاکھ انسان سے میں مل چکا ہوں. ان کا نام زید، ان کا نام خالد، ان کا نام جعفر، ان کا نام باقر، نام مختلف. یہ بتائیں کہ یہ معرفت یہ انسانی معرفت ہے یا نہیں؟ انسانی معرفت کچھ اور ہے. میں کہوں گا کچھ اور ہے. آپ پوچھیں گے مولانا وہ کون سی؟ میں کہوں گا وہ جو آپ نے ان انڈیویجولز پر ایک نام رکھا، کہا یہ سب انسان ہیں. کسی کی انسان سے ملاقات ہوئی ہے؟ حسنین سے تو ہوئی ہوگی، صفدر علی سے تو ہوئی ہوگی، باقر اور جعفر سے کسی کے انسان سے ملاقات ہوئی ہو؟ ہرنوں کی جنگل میں ہر روز بھیڑیے سے ملاقات ہوتی ہے، چیتے اور شیر سے، لیکن انہیں چیتے کا نام نہیں آتا، انہیں صرف اسی کا پتہ ہے جو ان کے پیچھے لگا ہوا ہے. حیوان کی قاموس میں لفظ چیتا نہیں ہوگا. اگر اس چیتے کا جو اس وقت پیچھے لگا ہوا ہے، فرض کریں اس کا نام خالد رکھ دیں، خالد کو جانیں گے، بعد والے کو جانیں گے، لیکن چیتے کا مفہوم اسم نہیں ہے ان کے پاس. اس کو کہتے ہیں کلی معرفت. انسان کے پاس یہ ملکہ ہے کہ اگر ایک جزئی کو بھی دیکھ لے تو کلی کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اور اس کلی معرفت کے آئینے میں جزئیات کا حکم طے کرتا ہے. یہ معرفت انسان کو عطا کی گئی جو حیوان کو عطا نہیں کی گئی. المؤمن کیس، مومن زیرک ہوتا ہے، ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا، لیکن وہ ہرنی اسی جنگل میں روزانہ شکار ہوتی ہے، پھر وہیں چل رہی ہے جہاں حملہ ہوا تھا. کیوں؟ اس نے سبق نہیں لیا، اسے وہ علم حاصل نہیں ہوا جو انسان کو حاصل ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں علم و معرفت. اسماء، نام گزاری کا ملکہ. یہ میرے پاس ہے، یہ میرے من میں ہے، میرے تن میں نہیں. یہ میری چوتھی خصوصیت. اور میری پانچویں خصوصیت کیا ہے؟ وہ ارادہ اور اختیار ہے. اور میں کون ہے جو اپنے ارادے کو نہ جانتا ہوں؟ کون ہے جو اپنے اختیار سے آشنا نہ ہو؟
ہم کتنے ارادے کرتے ہیں، البتہ ہمارا ہر ارادہ پورا؟ ہم تو کیا، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ ہمارے ہر ارادے کو ہم تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ میری خصوصیات میں ایک خصوصیت اڈاپشن ہے، انتخاب ہے، سلیکشن ہے۔ میں چیزوں کو چنتا ہوں، وہ بے شک ٹماٹر کی ریڑھی پہ ٹماٹر چن رہا ہوں، سبزی بازار میں سبزی چن رہا ہوں، کپڑے کی دکان پر اپنی پوشاک کا کپڑا چن رہا ہوں، ادیان و مذاہب و مسالک کے بازار میں اپنا مسلک چن رہا ہوں۔ کہاں سے اس کا سورس کیا ہونا چاہیے؟ نجف اور قم سے لینا ہے یا برطانیہ سے لینا ہے اور امریکہ سے؟ یہ چن رہا ہوتا ہوں، یہ انتخاب میرا ہے۔ تو میرے پاس انتخاب ہے، یہ میری ایک اور صفت۔ اور بس پہنچ گئے، منزل قریب ہو گئی، میں نتیجے کے قریب آ رہا ہوں۔ لیکن اس مقام پر بہت توجہ کا طالب ہوں، اور وہ میری اگلی صفت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ میں ایک یونٹ ہوں، میں واحد ہوں، میں اجزاء کا مرکب نہیں ہوں۔ میرے بدن کا دایاں ہے، میرے بدن کا بایاں ہے، میرے بدن کا فرنٹ اور بیک ہے، لیکن وہ جو میں ہوں، جسے میں من کہتا ہوں، جسے میں سیلف کہتا ہوں، جسے میں ایگو کہتا ہوں، اس کا دایاں بایاں آگے پیچھے حال ماضی نہیں ہے۔ وہ جو ماضی ہے نا، وہ میرے بدن کا، وہ فزیکل ورلڈ کا، وہ ان چیزوں کا ہے جو زمان، سپیس اینڈ ٹائم، زمانے اور مکان کی اپروچ میں جو چیزیں ہیں، ان کا ماضی اور حال ہوتا ہے اور ان کا استقبال ہوتا ہے۔ وہ جو میں گاہے بعض اوقات غلطی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ماضی میں تھا، نہیں، وہ میرا بدن جس کے خلیہ اب تبدیل ہو گئے، وہ سپیس بدل گئی، لیکن اب بھی اگر میں اپنے ابتدائی شعور کی زندگی میں جانا چاہوں، بس آنکھ جھپکنے کی دیر ہے، اور آج سے 30 سال پہلے کا وہ واقعہ ایسے گویا ابھی میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا وہ بات کر رہا ہوں۔ 30 سال کا سفر اگر فزیکل ورلڈ میں طے کرنا ہوتا، مجھے کتنے ریپڈ اور سپیڈی وسائل چاہیے تھے، میں رول بیک کرتا، 30 سال پہلے جاتا۔ لیکن کتنا ابھی میں نے گفتگو کر لی، قبل ان یرتد الیک طرفک، جیسے حضرت آصف ابن برخیہ نے کہا تھا نا کہ تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے آؤں گا۔ آپ تجربہ کرنا، آج اپنے ماضی میں جانا، 40 سال پہلے کی بات کو یاد کرنا، دیکھنا آنکھ جھپکنے سے پہلے گئے ہیں یا بعد میں، زیادہ وقت لگا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے من کو ٹریولنگ کے لیے ٹائم نہیں چاہیے، وہ جیسے حال میں موجود ہے، اس کا ماضی نہیں ہے، وہ بھی اس کا حال ہے، وہ ہر حال میں حاضر ہے، وہ ہر جگہ حاضر ہے۔ آپ کا جہاں بھی گھر ہے، ایک آن کے لیے آنکھ جھپکنے سے پہلے گھر جائیں، ہو کے آ گئے، آپ تو گئے نہیں، وہ وہاں تھے، آپ کی کہاں ہے جگہ، سپیس آپ کی یہاں ہے، وہاں ہے، کہاں ہے؟ آپ کہیں گے مولانا بدن کی سپیس ہوتی ہے، من کی سپیس۔
ہاں یہ الگ بات ہے، جو دنیا میرے اوپر ریویل نہیں ہوئی وہاں میں نہیں ہوں، وہاں نہیں ہوں، کیونکہ وہ میری سلطنت نہیں ہے۔ اور علم سلطنت کا نام ہے، علم اپروچ کا نام ہے۔ جہاں ہم جاہل کس سے ہوتے جس پہ اپروچ نہیں ہے ہماری؟ جہاں اپروچ ہے وہاں علم، جہاں تک میرا علم وہاں میرا من حاضر۔ یہ 6 بیسک کریکٹرسٹکس، صفات ہیں من کی، میرے ایگو کی، سیلف کی۔ ہوں، حیات رکھتا ہوں، خود آگہی رکھتا ہوں، علم رکھتا ہوں، ارادہ اور اختیار رکھتا ہوں، سپیس اینڈ ٹائم سے ماورا ہوں۔ زمان و مکان کی قید میں میں قید نہیں ہوں۔ ان ساری اتنی بڑی صفات کے باوجود ایک چیز آخری جو مجھے میرے اپنے اندر نظر آتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ میں سراسر فقر ہوں، میں سراپا محتاج ہوں۔ سمجھ گئے؟ توجہ فرمائیں۔ پتا ہے کہ میری ہستی، میری ایگزسٹنس، میری ریالٹی میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ کسی در کی خیرات ہے۔ میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں تو حضرت آدم کے وقت سے پھر ہوتا، اس سے پہلے میں کہتا جب سے خدا ہے تب سے میں ہوتا۔ اس کا کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے؟ یہ حادث ہے نہ تھی۔ بس اس سے پتا چلا کہ کسی در سے لی ہوئی خیرات ہے، میری اپنی نہیں ہے۔ میری حیات وہ میری ہے، پیچھے کی بات نہیں کرتا، کبھی نہ مرتا اگر میری ہوتی تو، محتاج ہوں۔ یہ میری زندگی کسی دروازے سے، کسی در سے بطور خیرات ملی ہے، میں اپنی زندگی میں فقیر ہوں۔ میری خدا گئی، ایک اگر چوٹ لگ جائے، ایک چوٹ سر پہ، میں کوما میں چلا جاتا ہوں۔ میں اپنا من بھول جاتا ہے، تن بھی بھول گیا، من بھی بھول گیا۔ یہاں ایک جملہ اخلاقی آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ کا، عزیزان گرامی، ہمیں ایک معمولی سی چوٹ لگ جائے، من کو بھول جاتے ہیں۔ سکرات موت کتنا بڑا حادثہ ہے۔ یہاں اپنا نام یاد نہیں رہتا، سکرات موت سے گزر کر پھر مر ربک یاد رہے گا سبق۔ تیرا رب کون ہے؟ کہہ دیں گے آسانی سے، اللہ ربی۔ جب تک وہ میرے من پر بھی حاکم نہ ہو جائے۔ پس نتیجہ نکالوں، آگے بڑھوں۔ عزیزان گرامی، میں نے اپنے آپ کو کیسا پہچانا؟ اولم یتفکروا فی انفسہم، آیا اپنے نفوس پر انہوں نے غور نہیں کیا؟ بار الہ جتنا توفیق حاصل ہوئی، آج مجلس حسین کے صدقے میں تفکر کیا ہے، کہاں پہنچے ہو؟ ہم پھر یہی جواب دیں گے نا، یہاں تک پہنچے کہ ہیں بھی، لیکن ہستی خیرات میں ملی ہے، زندہ بھی ہیں، زندگی خیرات میں ملی ہے، خود آگہی بھی رکھتے ہیں، خود آگہی خیرات میں ملی ہے، علم و معرفت بھی رکھتے ہیں، علم و معرفت بھی خیرات میں ملا ہے، ارادہ و اختیار بھی رکھتے ہیں، ارادہ و اختیار بھی خیرات میں ملا ہے،
وحدت بھی ہمارے وجود پر حاکم ہے، لیکن یہ بھی خیرات میں ملی ہے، تو پھر یہاں پر وہ آواز آئے گی نا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. وہ جس دروازے سے خیرات مل رہی ہے اس تک پہنچے، اس لیے کہ اگر ایک گرا ہوا ہو اور خود کھڑا نہ ہو سکتا ہو، ایک گرا ہوا شخص خود کھڑا نہ ہو سکتا ہو، کھڑا ہو جائے. میرا سوال ہے، ایک شخص گرا ہوا جو خود کھڑا نہ ہو سکتا اور آپ دیکھیں کہ کھڑا ہو گیا ہے، تو پہلے اسے دیکھیں گے جو گرا ہوا تھا اور کھڑا ہو گیا ہے، یا اسے دیکھیں گے جس نے کھڑا کر دیا ہے؟ پہلی نگاہ کس پر جائے گی؟ کھڑے ہونے والے پر. یہ جو کھڑے ہونے والے پر پہلی نگاہ ہے، یہ عیسائیت کے ڈیکارٹ کی ہے، جو اپنے 6 میڈیٹیشنز میں یہاں تک پہنچتا ہے کہ I think so I am، اور پھر I am کو مقدمہ بنا کر پہنچتا ہے کہ پس میرا کوئی پالنے والا بھی ہے. لیکن مکتب حسین کی اپروچ یہ نہیں ہے، دعائے عرفہ کے حسین کی اپروچ یہ نہیں ہے. جو میدان عرفہ میں کھڑا کہہ رہا ہے متا غبتا بارے الہ، تو غائب کب تھا؟ کہ تجھے ثابت کرنے کے لیے دلیلوں کی ضرورت ہو. متا غبتا حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک. کب آثار تجھ پر دلالت کرتے؟ یہاں پہلے خدا نظر آتا ہے. اگر میں سراسر محتاج ہوں تو ایک غنی ہونا چاہیے. یا ایھا الناس، تبھی تو قرآن آواز دیتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم فقر محض ہو، اور غنی محض وہ ہے جس نے تمہیں وجود دے دیا، جس نے تمہیں حیات دے دی، جس نے تمہیں خود آگہی دے دی، جس نے تمہیں علم دے دیا، جس نے تمہیں ارادہ دے دیا، جس نے تمہیں اختیار دے دیا. اب اگر انسان یوں اپنے نفس پر تفکر کرے تو پھر وہ اپنے وجود کی موجودگی کی گواہی بعد میں دیتا ہے، اپنے رب کے وجود کی گواہی پہلے دیتا ہے. اور قرآن نے یہی آئینہ تو انسان کے سامنے رکھا. ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان آئینہ حق نما ہے. یہ میرا نفس آئینہ حق نما ہے، اس میں حق نظر آتا ہے. اور یہ آئینہ خود خدا نے انسان کو دکھایا. اس آیت میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. جب خدا نے آدم کو خلق کیا، اولاد آدم کو خلق کیا، کیا کیا خدا نے؟ اپنے آپ کو منوانے کے لیے. أَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، بات سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک آئینہ رکھ دوں، قد آپ کے قد کے برابر کا آئینہ. آپ سے کہوں بھائی اس میں اپنے آپ کو دیکھیں، اور آئینے کے پیچھے آپ سے ایک سوال کروں کہ مجھے دیکھ لیا ہے؟ توجہ فرمانا. میں نے کیا کہا؟ آئینے میں کسے دیکھیں؟ اپنے آپ کو دیکھیں. سوال کیا ہے؟
خدا کا سوال یہی ہے اس آیت میں، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، خدا نے انسان کے آگے خود انسان کا آئینہ رکھ دیا اور کہا انسان اپنے آپ کو دیکھ۔ پوچھا کیا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تیرا رب ہوں یا نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، کیا کہا؟ کہا ہاں ہم نے تجھے دیکھ لیا ہے کہ تو ہمارا رب ہے۔ عزیزان گرامی، اس رب کی شناخت یہ حسین کے دروازے پر حاصل ہوتی ہے، یہ مجلس حسین میں حاصل ہوتی ہے۔ یہ تفکر ایک لمحے کا 70 سال کی عبادت سے افضل ہو جاتا ہے۔ یہ صف عزا جس کا بہت اہتمام کیا ہے معصومین نے، یہ عزاداری، اس کا امام زین العابدین نے 40 سال بابا کے غم میں رو کر یہ صف عزا امام زین العابدین نے بچھائی ہے۔ یہ وہ مجلس ہے جس کے انعقاد کے لیے معصوم اپنا پیراہن مصائب خان کو دے دیتے۔ امام رضا علیہ السلام ایک 100 ایسی اشرفی جس پہ آپ کا اپنا نام کندہ ہے، وہ مصائب خان کو دے دیتے۔ ذکر حسین ایک قصیدہ پڑھتا ہے، قصیدہ عربی میں ہمارے مفہوم میں نہیں ہے، یعنی اشعار بمعنی ایسے اشعار جن میں غم حسین بیان ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام مصائب خان کو بلاتے تھے، منبر پہ بٹھاتے تھے، اپنے گھر والوں اور مخدرات و مستورات کو پردے کے پیچھے بٹھاتے تھے، پھر بلند بلند گریہ کرتے تھے حسین مولا کے غم میں۔ میں نے کل عرض کیا نا، حسین پر انبیاء روئے، سید الانبیاء روئے، علی مرتضی روئے، لیکن کوئی اس طرح سے نہ رویا جس طرح سے ماں زہرا رو۔ اپنا لہو بناتی رہی شیر فاطمہ، کرتی رہی ذبیح کی تعمیر فاطمہ، قرآن میں ڈھالتی رہی شبیر فاطمہ، فضا کو دے کے دین کی تقدیر فاطمہ، ایک داستان غم رلانے کو دے گئی، خود پال کر حسین زمانے کو دے گئی۔ کیسے پالتی رہی ہے بی بی؟ کبھی رومال بناتی رہی جو کربلا میں پیشانی پہ باندھا جائے گا، کبھی وہ تبرکات کے صندوقچے آمادہ کرتی رہی جو کربلا میں کام آئیں گے، کبھی زینب کو وصیت کرتی رہی، زینب میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، زینب میرے حسین کا خیال رکھنا، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، ایسا نہ ہو رات کا وقت ہو میرا حسین پیاسا ہو پانی مانگتا رہے آپ سوتی رہے۔ آج اس زہرا مرضیہ کو پرسہ دینا ہے۔ آزادہ رواج 3 محرم الحرام 27 رجب کو میرے مولا اسی مسجد میں
مشغول عبادت ہیں. جس مسجد میں نانا خطبہ دے رہے تھے حسین داخل ہوئے تھے، اپنا پاؤں اپنے کرتے کے دامن میں الجھا تھا، ادھر حسین گرے تھے، ادھر نانا سے ممبر چھوٹا. اسی مسجد میں ولید کا قاصد آیا ہے، دربار میں بلایا گیا ہے. میرے مولا گھر آئے، وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی. 30 ہاشمی نوجوانوں کو ساتھ لیا، دربار پہنچے. یزید کے لیے بیعت کا مطالبہ کیا گیا. آپ نے فرمایا اگر بیعت کرنا ہوئی تو ملأ عام میں کروں گا. مروان ملعون نے کہا ولید اگر حسین سے بیعت لینی ہے ابھی لے لے، اگر حسین اب چلے گئے کبھی تو بیعت نہیں لے سکے گا. اس وقت میرے مولا نے فرمایا خبردار، اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو میں زمین کو اس کے خون سے سیراب کر دوں گا. آج 30 ہاشمی نوجوان ساتھ ہیں. گھر آئے، شریکت الحسین نے پوچھا، یہی بتایا ہوگا نا زینب ہمارے اجڑنے کا وقت آ گیا، نانا کا مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا. آئے قبر رسول پر حسین، وہ نانا جس کے سینے پہ بیٹھتے تھے آج وہ سینہ نہیں ہے. حسین نے قبر رسول کو سینے سے لگا لیا. روتے ہوئے عرض کی نانا تیری امت مجھے تیرے مدینے میں رہنے نہیں دیتی. غش کھا کر حسین عالم غش میں دیکھا، نانا نے پیشانی کا بوسہ لیا ہے. کہہ رہے حبیبی یا حسین، حسین میرے حبیب، میں تجھے کربلا میں ذبح ہوتے دیکھ رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کربلا کا میدان ہے، تو نے اپنے خون کا خضاب لگایا ہوا ہے. عرض کی نانا مجھے پھر اپنے ساتھ قبر میں سلا لے. فرمایا نہیں بیٹا، تیرا ایک مقام ہے وہ بغیر شہادت پائے نہیں ملے گا. حسین جا، میرا حکم ہے مدینہ چھوڑ. نانا سے الوداع کرنے کے بعد کہاں آئے؟ ماں زہرا کی قبر پر آئے. حسین یہ وہی بی بی ہے نا جن کا جنازہ جب آمادہ ہوا اور علی نے فرمایا اے حسنین، اے زینب ام کلثوم، آؤ اپنی ماں سے الوداع کرو. جب ماں کے جنازے پہ آئے تھے نا اور یہ جملہ کہا تھا اماں نانا سے کہنا ہم یتیم ہو گئے، زہرا کے کفن کے بند کھل گئے تھے، ہاتھ بڑھا دیے تھے، سینے سے لگا لیا تھا. آج ضرور زہرا کی قبر ہلی ہوگی. آج پھر ہاتف غیبی نے آواز دی ہوگی حسین تو ماں کی قبر سے لپٹا ہوا ہے. اس منظر نے آسمان کے ملائکہ کو رلا دیا ہے. بس آزادہ رو. ماں زہرا سے الوداع کرنے کے بعد 28 رجب کی رات یہ قافلہ مدینہ چھوڑ رہا ہے، لیکن اس حال میں مدینہ چھوڑ رہا ہے. جناب سقینہ بنت الحسین سے روایت منسوب ہے کہ اس دن مشرق و مغرب عالم میں کوئی اتنا پریشان غم زدہ نہیں تھا جتنا اس رات نانا کا مدینہ چھوڑتے ہوئے ہم تھے. راوی کہتا میں دیکھ رہا تھا محمل بٹھائے جا رہے تھے، مخدرات عصمت سوار ہو رہی تھیں، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک بی بی کچھ اس عظمت سے تشریف لا رہی ہے کہ جوانان بنی ہاشم نے گھیرے میں لیا ہوا ہے. عباس علمدار ہے، علی اکبر ہے، جناب قاسم ہے، ایک مخدرہ ہے
کتنے ہاشمی نوجوان سوار کرنے والے ہیں۔ میرا تعجب بڑھا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا علی کی بڑی بیٹی ہے۔ بس آزادار 5.5 مہینے کا سفر طے کر کے کل 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچا۔ جب میدان کربلا میں پہنچا یہ قافلہ رک گیا، حسین کا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا۔ میرے مولا نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کس نے کہا نینوا، کس نے کہا غازریہ، اور نام لیے گئے۔ جب ایک نام لیا گیا کہ مولا اس جگہ کو کرب بلا کہتے ہیں، اس وقت میرے مولا نے فرمایا ہاں یہی خیمے لگا دو، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں میرے علی اکبر کو پرچی لگے گی، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے۔ بس عزادارو خیمے لگے۔ زینب عالیہ جب خیمے میں آئی نا، حسین کو بلایا، کہا بھیا یہ کیسی سرزمین ہے، جب سے یہاں آئے ہیں میرا کلیجہ پھٹتا جا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، یاد دلایا بہنا یہ وہی زمین ہے جس پہ بابا علی روتے روتے غش کھا کر گر گئے تھے۔ زینب یہی تو قربانی پیش کر دی ہے۔ اب حکم دیا عباس اس زمین کے مالکوں کو بلاؤ۔ بنی اسد کو بلایا گیا۔ مولا نے حکم دیا یہ زمین اس کی قیمت لگاؤ، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ مفت کی پیشکش کی، فرمایا نہیں، ہم جہاں دفن ہونا چاہتے ہیں اپنی زمین میں دفن ہو۔ زمین خرید کر پیسے دے کر فرمایا یہ واپس تمہیں دی ہے، اتنا کرنا کہ جب میری قبر کے زائر آئے 3 دن تک میرے زائرین کی مہمان نوازی کرنا۔ چلے گئے بنی اسد کے مرد، بنی اسد کی عورتوں کو بلایا، انہیں اپنی عورتوں کی وصیت اور سفارش کی۔ بعض اعلی ممبر پڑھتے ہیں کہ آخر میں مولا نے فرمایا بنی اسد کے بچوں کو بلاؤ۔ بچے آئے، مولا بچوں کے ساتھ زمین پر بچوں کی طرح بیٹھ گئے۔ ایک بات مولا نے بنی اسد کے بچوں سے کی، بچوں دیکھو جب روز عاشور ہمیں شہید کر دیا جائے، ہماری لاشیں بے گور و کفن رہ جائیں، تمہارے مرد ہمیں دفنانے نہ آئیں تو تم کھیل کے بہانے چلے آنا، ہماری لاشوں پر خاک ڈال دینا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہ بحق محمد و اہل بیت محمد، ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ بار الہ اس مجلس پر ہمیں 70 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما۔ بار الہ 12ویں سرکار کا ظہور جلد فرما، ہمیں اس مولا کے آوان و انصار میں قرار دے۔ علماء حق کا مراجع اعظام کو طول عمر عطا فرما، رہبر انقلاب اسلامی ایران کو طول عمر عطا فرما۔ بار الہ عالم اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما، آل سعود آل جہود کو نابود فرما۔ بار الہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ بار الہ کشمیر کو آزاد فرما، یمن کو آزادی عطا فرما، فلسطین کو آزادی عطا فرما۔ بار الہ ہمارے سفر مسافرین کے بے خطر فرما، بے روزگاروں کو باعزت روزگار عطا فرما، تنگ دستوں کو رزق وسیع و حلال عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ اور صالحہ عطا فرما، تنگ دستوں کو رزق وسیع و حلال عطا فرما۔ بار الہ جامع حاضر کی بانیان مجلس کی تمام شرعی حوائج پوری فرما۔ جو دعا زباں پہ آئی، جو دعا زباں پہ نہیں آئی تو علیم بذات الصدور ہے، ہماری تمام شرعی حوائج پوری فرما۔ ربنا تقبل دعاءنا انکا انت السمیع الدعاء۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔